السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انتہائی معزز محترم سامعین و سامعات، زیارت حرمین شریفین کے عنوان سے ہم یہ درس دے رہے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے یہ واضح کیا کہ اللہ کا گھر بیت اللہ الحرام، اس کی جو عظمت ہے، اس کی جو اہمیت ہے وہ کیا ہے، اور اس میں اگر ہم مختصر بات کو بڑا سمجھیں تو جو اللہ رب العزت کے یہ نکات ہیں یہ بڑے اہم ہیں، اس لیے بات مختصر ہو لیکن اہمیت زیادہ ہو، یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، کیونکہ تفصیلات کے لیے تو بڑا پر وقت چاہیے۔ سب سے پہلی بات، جب ہم عمرے اور حج کے لیے جائیں تو اللہ کے گھر کی عظمت ذہن میں ہونی چاہیے، اور عظمت کے جو دائرہ کار ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ دنیا میں سب سے پہلا گھر ہے جو اللہ نے ارشاد فرما دیا ہے۔ دوسرا دائرہ کار اس کا یہ ہے کہ یہ پوری انسانیت کے لیے۔ تیسرا دائرہ کار یہ مکہ میں ہے جو طے شدہ ہے، اسی لیے ابرہہ نے یہ کوشش کی کہ مکہ سے اس گھر کو مٹا دیا جائے۔ وہ یمن کا رہنے والا تھا، اور جب اس نے یہ دیکھا کہ مسلمان وہاں جاتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں، بڑی عظمت ہے اس کی، اور انسانیت کے لیے اس میں کشش ہے، تو اس نے وہاں سے اس کو منتقل کرنا چاہا، اور ایک سازش تیار کی جو قرآن پاک میں سورۃ الفیل میں بڑی تفصیل سے ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو تباہ کیا، اس کو شکست دی اور اپنے گھر کو محفوظ کیا۔ تو یہ مکہ میں ہے، مکہ میں اللہ نے ایک پہلا گھر بنوایا، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ چوتھی بات، اس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں، روحانی برکتیں ہیں، اس میں باطنی برکتیں ہیں، ظاہری ہیں، حسی اور معنوی برکتیں ہیں، یعنی یہ برکات سے معمور ہے، اور اس کی برکتوں پہ ہی اگر بات چیت کی جائے تو بڑی تفصیلات ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس گھر کی تعمیر کی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی، تو اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا کہ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ۔ اور پھر اس گھر کی جو برکات ہیں وہ اللہ نے مختلف جگہوں پر ارشاد فرمائی ہیں، جس میں بظاہر یہ بے آب و گیاہ وادی ہے، لیکن اللہ نے ثمرات ہر قسم کے، غذائیں ہر قسم کی، یعنی جتنی بھی غذائی برکات ہیں وہ بھی یہاں رکھی ہیں۔ دنیا کا ہر فروٹ شاید اس ملک میں نہ ہو، وہ یہاں موجود ہوگا، ہر برکت وہاں موجود ہے۔
اور پھر باطنی اعتبار سے جو برکات ہیں اس کی وہ تو بہت زیادہ ہے۔ میرے عزیزو، اللہ سب کو لے کے جائے۔ ہم بھی جب حج کے موقع پر گئے اور ابھی عمرے کے موقع پر بھی حاضری دی، اور جو ماشاءاللہ ہمارے حجاج کرام عمرہ کرنے والے جاتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے گھر کو آپ جب پہلی نظر دیکھتے ہیں خصوصی طور پر تو اس کی جو وجاہت ہے، عظمت اور رعب ہے، وہ ہماری باڈی پر طاری ہو جاتا ہے، ہمارے جسم، دماغ، قلب کے اوپر نازل ہوتا ہے۔ یہ برکت ہے اس کی کہ انسان اس کو دیکھتے ہی اس خالق سے جڑ جاتا ہے، اس مالک اور رازق سے جڑ جاتا ہے جس کو اللہ کہتے ہیں۔ یہ اصل میں اللہ کے اس گھر پر اللہ کی تجلی ہے جو موجود ہے، اور اس کی وجاہت، رعب اور دبدبہ ہے جو ہمارے جسم پہ طاری ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ جتنے دن بھی وہاں موجود ہیں، جب بھی اللہ کے گھر میں جائیں گے دل کرتا ہے دیکھتے ہی رہیں، دل کرتا ہے اس کے ساتھ چمٹ جائیں، اس کے غلاف کو پکڑیں، اس کی بیت اللہ شریف کا جو دروازہ ہے اس کی دہلیز کو پکڑیں، حجر اسود کا بوسہ لیں۔ اتنی کشش ہوتی ہے، اتنی کشش ہوتی ہے کہ جو لوگ بوڑھے ہیں، خواتین و حضرات، سب اس کی طرف وہ کھنچتے چلے جاتے ہیں۔ کشش ہے، یہ کشش تجلی ہے اللہ کی، اس کی برکت ہے یہ، اور وہ ہمارے قلب میں موجود ہے۔ انسان جو اس کے گھر کا طواف کرتے ہیں، بیت اللہ شریف کا، تو مشکلات کے باوجود دل کرتا ہے طواف ہی کرتے چلے جائیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے 5ویں چیز فرمائی، ھدی للعالمین، یہ رہنمائی ہے پوری انسانیت کے لیے۔ اب رہنمائی کو بھی پہلے ہم نے ڈیفائن کیا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ رہنمائی جامع ہوتی ہے، مکمل ہوتی ہے، اور کوئی بھی دنیا میں رہنمائی اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک اس کا عملی نظام نہ ہو۔ عملی نظام کون سا ہوتا ہے؟ اس کا سماجی نظام، اس کا معاشرتی نظام۔ عملی نظام کون سا ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی سماج اور معاشرہ 2 نظاموں سے تشکیل پاتا ہے، اس کا سیاسی نظام اور اس کا معاشی نظام۔ یہ مکمل رہنمائی دیتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کو آزادی دلائی سیاسی غلبے کے ذریعے سے۔ آج ہماری کشش جو اس گھر کے ساتھ ہے وہ اللہ کی تجلی کی وجہ سے ہے۔ لیکن میرے عزیزو، آپ غور تو کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں اس تجلی کی کتنی اہمیت ہے، اس گھر کی کتنی اہمیت ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کو چھوڑ کے ہجرت کی ہے۔ کیوں؟ اس وقت بیت اللہ شریف غلام ہے ابو جہل کا، وہاں جو سیاسی نظام ہے وہ ظلم کا موجود ہے، وہاں امن نہیں ہے۔ اور بیت اللہ کی جو رہنمائی ہے وہ تو آزادی کی ہے، وہ تو انسانیت کی رہنمائی ہے، امن و امان کی ہے۔ چنانچہ وہاں سے ہجرت کی، آپ مدینہ شریف تشریف لے گئے، اور وہاں بیٹھ کر آپ نے سن 8 ہجری میں اللہ کے اس گھر کو فتح کیا۔ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے، اور اس کو آزادی دلائی، وہاں پہ اللہ کی رٹ قائم کی، عدل کا سیاسی اور معاشی نظام قائم کیا، عدل کا معاشرتی اور سماجی نظام قائم کیا، جہاد کے ذریعے سیاسی غلبہ اختیار کیا، اور ہر قسم کے بت توڑ دیے،
وہ سیاسی بت ہے، وہ مذہبی بت ہے۔ اللہ کی رٹ جب قائم ہوتی ہے تو ہر قسم کا بت ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ہے اصل میں رہنمائی۔ ہم جب عمرے اور حج کے لیے جائیں تو یہ بھی تو تاریخ ذہن میں رکھے نا کہ اس گھر کی عظمت کے لیے، اس کی آزادی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جدوجہد کی ہے۔ تو یہ رہنمائی جامع ہے، یہ عظمت، یہ مرکزیت ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ پھر اس گھر میں نشانیاں ہیں۔ ایک تو نشانی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی دلائی، غلامی سے نکالا، ظلم کے سسٹم سے نکالا۔ آج بھی تو وہی عدل کا نظام وہاں ہونا چاہیے نا، ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ تو یہ سب سے بڑی نشانی آزادی ہے اس گھر کی۔ سب سے بڑی نشانی رحمت للعالمین نے اس کو آزادی دلا کر عالمین کے لیے اس کی عظمت بنا دی، ہدی للعالمین۔ پھر مقام ابراہیم ہے، سبحان اللہ، یہ وہ جگہ ہے جو شروع دن سے لے کے آج تک ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پہ کھڑے ہوتے ہیں اس کے نشان وہاں قدموں کے ان کے اس پتھر پر موجود ہیں اور وہ آج بھی محفوظ ہے۔ اور طواف کے دوران جب ہم اس پتھر کو دیکھتے ہیں، مقام ابراہیم سے گزرتے ہیں، ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اور جب ہم طواف کر لیتے ہیں تو طواف کرنے کے بعد حکم ہے کہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل ادا کرو، شکر ادا کرو اللہ کا، اور ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرو۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم بات کریں گے ابراہیم علیہ السلام کی کچھ تاریخ کی بھی۔ اور پھر اس گھر میں امن ہے، امن و سکون۔ کوئی دشمن بھی آ جائے اس گھر کے اندر وہ امن میں رہے گا۔ گھر کے اندر جنگ نہیں ہو سکتی، بیت اللہ الحرام میں کسی قسم کی جنگ نہیں ہوگی۔ اور اللہ رب العزت نے جو کشش پیدا فرمائی تو ان لوگوں کے لیے حج فرض کر دیا جو طاقت رکھتے ہیں مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے، جن کو اللہ نے صلاحیت عطا فرمائی ہے، ان پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے۔ اور عمرہ جو ہے وہ فرض تو نہیں ہے، وہ تو آپ عبادت کی غرض سے اللہ کی رضا کے لیے، اپنی تربیت کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ اصل میں مقصد تربیت ہے، تقوی کا اضافہ ہونا۔ انشاءاللہ اس پر بات چیت رہے گی۔ میرے عزیزوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، ان چیزوں کو توجہ سے سننے کی ضرورت ہے، پھر ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، پھر اس کا انالیسس کریں، تجزیہ کریں، اور پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں۔ اسی کو تربیت کہتے ہیں، یہ ضروری ہے، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔